السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال رہتا ہے کہ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر کیا پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نماز دین کا ستون ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا، جس نے نماز کو چھوڑا، گویا کہ اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ بغیر نماز کے دین ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم بغیر سر کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے طریقے کو جانیں، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز درست ہے، ہماری نمازیں قبول ہے، تو پھر امید ہے کہ ساری عبادات ہماری قبول ہے، سارے اعمال ہمارے قبول ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کے طریقے کو جانیں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت مطہرہ کے اندر 5 فرض نمازوں کے علاوہ ایک وتر کی بھی نماز ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اس کو ادا کیا کرتے تھے، خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں یا پھر کہیں اور ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس نماز کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں زیادہ کوئی دشواری کی بات نہیں ہے کہ آپ وتر کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو جس طریقے سے مغرب کی 3 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، سیم اسی طرح جو ہے وتر کی نماز ادا کی جاتی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے نیت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ نیت کو لے کر ہمیں اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ جو ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں ہے کہ آپ وتر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں، تو اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں جو کچھ ہے وہی اصل میں کیا ہے، نیت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو اس میں کوئی جو ہے کیا نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو یوں نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں وتر کی نماز، میں نیت کرتا ہوں وتر کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ان سب جملوں کو کہنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ایسے ہی زبان سے نیت کر لیں گے تو ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور پھر جو ہے ثنا پڑھیں گے جس طریقے سے اور نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں، اور پہلی 2 رکعت آپ کیا کر لیں گے، ادا کر لیں گے جس طریقے سے مغرب میں ادا کرتے ہیں۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گے تو مغرب کی نماز میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن وتر کی نماز میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور سورت بھی ملا لیں گے، جو سورت آپ کو یاد ہو، جون سی بھی سورت آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وتر کی 3 نماز میں، وتر کی 3 رکعت میں، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہوں یہ سب سورتیں تو آپ ان کی رعایت کر لیں، یہ سنت ہے، اور نہیں تو آپ کو جون سی صورت یاد ہے، جہاں سے بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو وتر کی تیسری رکعت میں آپ جو ہے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں نہیں جائیں گے۔ اور مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن وتر کی نماز میں آپ رکوع میں نہیں جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد پھر اس کو باندھ لیں گے، اور باندھنے کے بعد پھر دعائے قنوت آپ پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک
ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یہ دعائے قنوت ہے جو احادیث میں منقول ہے. لیکن اگر آپ کو یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو آپ اس کی جگہ میں کیا پڑھیں گے؟ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر اس دعائے قنوت کو یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور یاد کرنا شروع کر دیں. جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اس وقت تک آپ جو ہے قرآن کریم کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس آیت کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعائے قنوت کی جگہ میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ آیت بھی یاد نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اگر آپ کو ربنا آتنا بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کیا کر لیں گے؟ پڑھ لیں گے. یا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لی 3 بار، یا پھر اللہم اغفر لنا 3 بار آپ پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ میں یہ آپ کے لیے جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو کافی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ دعائے قنوت کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں اور محنت جاری رکھیں اور اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر کے دعائے قنوت کو یاد کر لیں. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور بقیہ نماز کو جو ہے دیگر نمازوں کی طرح آپ کیا کر لیں گے؟ مکمل کر لیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو اور اس طریقے کو پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ رہا ہوگا تو آپ اس کو جو ہے کلیئر کر لیے ہوں گے اور آپ کے دل میں کوئی کسی طرح کا کوئی کھٹکا باقی نہیں ہے. اگر مزید آپ جانکاری چاہتے ہیں اس سلسلے میں تو آپ مجھے بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو علماء موجود رہتے ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، یا جو لوگ دیندار ہیں جانکار ہیں ان سے رابطہ کر کے جو ہے اس مسئلے کی کیا کر لیں؟ وضاحت کروا لیں اور ان کو ایک مرتبہ جو ہے جا کر کے سنا بھی دیں تاکہ تلفظ کی ادائیگی صحیح طور پر ہو جائے اور آپ کے پڑھنے میں جو کچھ غلطیاں رہی ہوگی ان کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے مسائل کو ہم سب کو شوق و رغبت کے ساتھ سیکھ کر اس کے مطابق عبادات کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.